نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب غور سے سنیے گا کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ معاذ، عمران البیت المقدس خراب الیثرب، خراب الیثرب خروج الملحمہ، خروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، فتح القسطنطنیہ خروج الدجال۔ اور پھر یہ سٹائل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں ایکسٹرا آرڈنری سٹائل اڈاپٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میری ران کے اوپر ہاتھ مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ یہ ایسے ہی ہونا ہے، اور یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا میں اور تم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی یہ ہو کے رہے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یوز کیا عمران البیت المقدس۔ جی، عمران جو ہے نا جی لفظ، عمران نہیں، عمران جو لفظ ہے نا جی، اس کے 3 میننگ ہے جی۔ نمبر 1 ہے اس کا بلڈنگ، ٹھیک ہے، تعمیر کرنا، جی۔ نمبر 2 ہے پاپولرنس، آباد کاری، جی، اور نمبر 3 ہے پراسپیرٹی، خوشحالی۔ اب میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت پہ اور بلاغت پہ، اب ایک لفظ سے انہوں نے 3 پروسیس بیان کر دی ہیں، ایسا فصیح دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بے شک۔ اب ہوا کیا کہ یہودی کیا کر رہے ہیں؟ پاپولرنس کر رہے ہیں، آباد کاری کر رہے ہیں، جیو سیٹلمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، بالکل بالکل، ٹھیک ہے، عمران میں آتی ہیں یہ، وہاں تمام ملٹی نیشنل کے دفتر آہستہ آہستہ وہاں منتقل ہو رہے ہیں، پراسپیرٹی، خوشحالی آ رہی ہے، عمران میں آتا ہے۔ اب تیسرا بلڈنگ، تعمیر کرنا، بالکل، کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے۔ کنسٹرکشن۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیروسلم کا لفظ یوز نہیں کیا، فلسطین کا لفظ یوز نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر کا، کسی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمران البیت المقدس، کہ بیت المقدس کی تعمیر ہوگی۔ صحیح، بیت المقدس، غور کریں، بیت کا مطلب ہے گھر، مقدس، مقدس، ٹھیک ہے جی، ایک مقدس گھر کی تعمیر، یعنی ایک بلڈنگ بنے گی جس کو آپ ہیکل سلیمانی کہہ لیں، جس کو آپ بیت جو مرضی کہہ لیں۔ ہمارے نبی نے اس کو بیت المقدس کہہ کے پکارا اور کہا کہ جب اس کی کنسٹرکشن ہوگی، جب اس کی بلڈنگ ہوگی تو خراب الیثرب، مدینہ فارغ ہو جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، مدینے میں خرابی پھیل جائے گی، یہ تو فساد ساری پھیل جائے پیشن گا۔ گوئی ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی، جی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہیں سے لی ہیں، یہ میں ابو داؤد میں حدیث ہے، صحیح صحیح، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، مشکات المصابی میں یہ حدیث ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور یہ اسی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران پہ ہاتھ مار کے کہا کہ ایسے ہونا ہے، یعنی تھرڈ ٹیمپل بننا ہی جو بلڈنگ بننا ہے۔ بنانے جا رہے ہیں اسی کو بیت المقدس کہا گیا، جی وہی بیت المقدس ہے، یعنی یہ جو بلڈنگ بن رہی ہے پھر پریشانی والی بات نہیں۔ نہیں پریشانی والی بات ہے نا جی، مسلمانوں کے زوال جب وہ بننی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ بیت المقدس کی بلڈنگ بنی گی تو مدینہ خراب ہوگا، جب مدینہ خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ خروج الملحمہ، ایک ورلڈ وار کا آغاز ہے، آپ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی جنگ ہے یہ، اللہ اکبر۔ اسی حدیث کے کنٹیکسٹ میں دوسری احادیث آئیں، فرمایا اس میں اتنی بڑی جنگ ہے کہ فرض کرو ایک بندے کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے، اور ایک پرندہ اڑے گا اور وہ نیچے جگہ تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی اچھی صاف جگہ مل جائے اترنے کے لیے، تو لاشیں ہی لاشیں پڑے، اس کو جگہ نہیں ملے گی، وہ تھک ہار کے گر جائے گا۔ اتنی بڑی مار آپ کو پڑنے والی ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ خراب الیثرب، اس کا مطلب ہے کہ ان کی حدود خیبر تک آنے والی ہیں، اور آج بھی تل ابیب کی گلیوں میں یہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، آج بھی یہ بینر لگے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کو کہہ رہی ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، یہ جوتے، یہ لتر ہمارے سروں کے اوپر کھڑے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی دینے میں اور ابو بکر اور علی کی فضیلتوں میں اور رفع یدین کرنا ہے کہ ٹخنوں سے اونچی شلوار کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہم فرقہ واریت سارے کے سارے اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 100% اپنی کتاب پہ عمل کر رہے ہیں، جھوٹی ہے، تحریف شدہ ہے، خود ساختہ ہے، جو مرضی ہے، ان کا مذہب ہے نا، وہ اپنے مذہب کے اوپر سٹک کر کے چل رہے ہیں، اور ہم نے توفیق ہی نہیں لی کہ ہم یہ دیکھ لیں، کسی مجھے اسکالر کی یہ نہیں ملی کہ اس کنٹیسٹ میں وہ یہ عمران البیت المقدس والی حدیث بیان کرے کہ آپ کے نبی کیٹاگوریکل کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل بننا ہی بننا ہے، وہاں یہودی سیٹلمنٹ ہونی ہے، وہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں آنی ہیں، وہاں پراسپیرٹی ہونی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے،
آپ کی सरहदों के अंदर ये घुस जाएंगे और मदीना के दरवाज़ों तक पहुंच जाएंगे। वो सारी और prediction। उसके बाद फिर मलहमा होगा। मलहमा एक इतनी बड़ी जंग है, पता नहीं उसमें कौन बचेगा कौन। ये वर्ल्ड वार 3 मैं तो देख रहा हूँ जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर इन्होंने ये किया काम, यानी ये Obviously फिर World 8 अप्रैल को अगर इन्होंने रेड हीफर को कुर्बान करके मस्जिद अक्सा को गिराने और टेम्पल की तमीर शुरू की, तो समझ लें आपके बुरे दिन जो है ना वो आपके दरवाजे के ऊपर आ चुके हैं। और इस कंटेस्ट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहादीस बयान फरमाई हैं। फरमाया कि एक जूता पड़ा होगा और औरत गुजरेगी, कहेगी ये किसी कुरैशी का जूता, कोई कुरैशी नहीं होगा दुनिया में, ज़मीन पे होगा ही नहीं। और वैलुल अरब, अरब के लिए तबाही है उस शर से जो बहुत करीब आ लगा है। एक अरबों को मार पड़नी है इसमें, एक हमें मार पड़नी है। मैं आपको पहले बता दूं क्यों? अरबों को मार इसलिए पड़नी है कि उनकी ज़ुबान में कुरान नाज़िल हुआ और उन्होंने कुरान को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। ठीक है, उन्हें मसलन आज अगर मैं कहूँ कि जनाब मुझे वारिस शाह नहीं समझ लगता, तो मैं पंजाबी हूँ, लानत मेरे पे, ठीक है ना जी। तो इसी तरह अगर कोई अरबी कहे कि उसको कुरान समझ नहीं लगता, तो लानत उसके ऊपर। इसी तरह हमारे बाप दादों ने हमें बताया कि हम मसाजिद में रो रो के दुआएं मांगते थे कि अल्लाह हमें एक मुल्क दे दे, हम तेरा निज़ाम नाफिज करेंगे। हम गली मोहल्लों में नारे लगाते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें मुल्क दे दिया और तुमने जिल्लत और ज़लालत की इंतहाई गहराइयों में गिर कर तुम कभी कह रहे हो सेकुलर बनाना है, कभी कहते हो कुछ बनाना है, कभी कहते हो कुछ बनाना है। और ये 2 मुल्ज़म हैं अल्लाह के इस वक्त सबसे बड़े, एक ये इंडो पाक के मुसलमान और एक जज़ीरतुल अरब में बसने वाले मुसलमान। और इनकी तबाही का वक्त आया चाहता है, आपके घरों के ऊपर खड़ी है। अगर हमने अपने अतवार ना बदले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है, मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बेशक। आप उमरान का मतलब पढ़ ले, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, मैं रात लेके भी आया था कि जी ये देख लें, ये 3 मतलब है और एक ही लफ्ज़ पे पूरा उतरते हैं, आबादकारी, खुशहाली और तमीर। तो थर्ड टेम्पल बनना ही बनना है। जब तक हम उसे रोके रहेंगे हमारी सलामती रहेगी। सही। जिस दिन बन गया उस दिन हमारी तबाही और बर्बादी का आगाज हो जाएगा। ये हमारा टारगेट है कि जितनी देर उसको रोके रखेंगे हमारी सलामती इसी में है कि हम उसको ना बनने दें। बिल्कुल। लेकिन जब तक अगर वो बन गया तो समझ लें कि वो फिर हमारे घरों तक आ जाएंगे।